گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا خزانہ گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مار رہا جو تیری یاد سے مار رہا سر ہے وہ سر ہے وہ سر ہے وہ جو تیرے خطوں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نارسا غیر سے کہاں انہیں جانا انہیں مانا نارسا غیر سے کہاں للہ الحمد میں دنیا دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتے جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا خزانہ گیا آج کی پناہ جو مدد معلوم سے آج کی پناہ جو مدد معلوم سے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتے جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا خزانہ گیا مرحبا 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 نور کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا میلاد النبی زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا سيدنا شفيعنا حبيبنا وكريمنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی اس بابرکت محفل میں اسلام میں عورت کا مقام، انشاءاللہ اسی ٹاپک اسی عنوان پہ کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری وہ مائیں وہ بہنیں جو پچھلے 8 دنوں سے مجھے یہاں سننے کے لیے آ رہی ہیں، اپنے گھر اپنے کام کاج وغیرہ کو چھوڑ کر، تو انہیں یہ پیغام اور میسج دینا مقصد ہے کہ ان کو اسلام نے کن کن نعمتوں سے اور اسلام نے ہماری ان ماؤں بہنوں کو کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا ہے، ان کو سمجھ آئے اور یہ اپنی حقیقت کو جانے پہچانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، دین اسلام جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جس دین کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جس دین اسلام پر ہم اور آپ ایمان لائے ہیں، اتنا یاد رکھیں کہ یہ دین کسی بادشاہ کا یا کسی دنیا دار کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دین ہے کہ جو دین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اللہ کا بنایا ہوا یہ دین ہے. دنیا میں بہت سے مذاہب، بہت سی قومیں، بہت سی ملتیں پائی جاتی ہیں. ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن ان سب کا رب کو پکارنا یا اپنے دین کو دین سمجھنا غلط ہے اور باطل ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک تمام دینوں میں پسندیدہ دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ دین اسلام ہی ہے. دین اسلام یہ کوئی کسی دنیا دار کا بنایا ہوا دین نہیں، بلکہ یہ دین اس رب کا ہے جو سبوح بھی ہے قدوس بھی ہے. یہ دین اس رب کا پسندیدہ دین ہے جو رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. اور یہ دین کسی عام فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ تک نہیں دیا گیا ہے. اس دین کو پہنچانے والے نہ حضرت میکائیل ہیں، نہ حضرت عزرائیل ہیں، نہ حضرت اسرافیل ہیں، بلکہ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے کا انتخاب فرمایا تھا، جس فرشتے کو چنا تھا، وہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں، بلکہ وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس کو حضرت جبرائیل کہا جاتا ہے. معلوم ہوا یہ دین چننے والا بھی وہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں. دین پہنچانے والا وہ فرشتہ ہے جس فرشتے کا بھی کوئی جواب نہیں. اور یہ دین جس نبی تک پہنچایا گیا ہے، جس نبی کے ذریعے سے ہم تک آیا ہے، یہ نبی وہ اتنی شانوں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے. میرے امام فرماتے ہیں لم یات نظیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. میرے امام فرماتے ہیں میرا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس نبی کی کوئی
کوئی شان نہیں. پتا چلا دین اسلام بھیجنے والا جو اللہ ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر کمی سے جو پاک ہے وہ بھیج رہا ہے. جس کے ذریعے سے بھیج رہا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے, اور جس پر یہ دین آ رہا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. اب اس دین نے عورتوں کو کیا مقام دیا, اس دین نے عورتوں کو کیا مرتبہ دیا. یہ دین آیا تو عورتوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. حضرات, عورتوں کی زندگی کے 3 خاص وقت ہوتے ہیں. ایک اس کا بچپنا جو بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے, جوانی جو بیوی کی شکل میں ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ماں کی شکل میں. یہ 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو خاص ہیں عورتوں کے لیے. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت تھا, ظاہری طور پر اسی مہینے کے 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اس دنیا میں, اس دار فانی میں. وہ وقت کتنا اندھیروں میں لوگ گزارتے تھے, لوگ کتنی تاریکیوں میں اپنے دن اور رات کو گزارتے تھے. اور بالخصوص عورتوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں اس معاشرے میں کیا سوچ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, کہ جب انہیں بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی. آج بھی ہوتا ہے نا, گھر میں کوئی اولاد پیدا ہو, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی, خوشخبری دی جاتی ہے, لوگوں کو باتیں بتائی جاتی ہے, فلاں کا لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی. زمانہ جاہلیت میں عرب کا یہ دستور تھا. اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, اللہ فرماتا ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم, یہ بات سنتے ہی ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر, کتنا خطرناک دور تھا. بیٹیوں کے بارے میں کیا سوچ تھی انسان کی. وهو كظيم, اور پورا دن بھر وہ غصے میں رہتا تھا. بیٹی پیدا تو ہوتی تھی لیکن اسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. بیٹیاں اس دنیا میں آنکھیں تو کھولتی تھی لیکن بہت جلد ہی ان کو قبروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, صرف عرب ہی کا نہیں بلکہ جو آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ کنٹریز کہتی ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم آج ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ان ملکوں کی بھی ہسٹری پڑھیں آپ تو ان کے یہاں بھی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. ہم اور آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں, ملک ہندوستان, اس ملک ہندوستان میں بھی طریقہ یہ تھا. حضرت محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے, خواجہ غریب نواز کی ہندوستان آمد سے پہلے, شیخ داتا علی حجویری کی آمد سے پہلے, یہاں خود ملک ہندوستان کا طور طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلایا جاتا تھا. یہ تاریخ تھی, یہ یہاں کا طور طریقہ تھا. عورتوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا. بلکہ عورتوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ بہت سے لوگ جوا میں اپنی عورتوں کو ہار گئے. جوا کھیلتے تھے, تاش کے پتے کھیلتے تھے, جب کچھ نہ ملے اپنی عورت کو بٹھاتے تھے اور عورت کو تاش کے پتے کے بدلے میں ہار کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. عورتوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب خود بیٹے اپنی ماں کو بازاروں میں لے جا کر بیچا کرتے تھے. عورتوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب ان کو دین سے اور بالخصوص تعلیم سے دور کر دیا جاتا تھا.
عورتوں پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی ملک میں ایسا بھی قانون تھا کہ اس عورت کو ایک گدھے پر بٹھا کر اور اس کو پورے شہر میں پورے محلے میں پھرایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ عورت منحوس ہے۔ عورتوں پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو اس کو منحوس سمجھ کر اس کا کھانا پانی تک الگ کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ پڑھیں، اتنی خطرناک اور اتنی دردناک داستان ہے عورتوں کی۔ عورتوں کو جوتیوں سے بھی کمتر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو معاشرے میں اس کی کوئی بات سنی نہیں جاتی تھی۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، نہیں تو عورت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا۔ آج اگر ہم اور آپ اپنی عورتوں کو اپنے گھر کی مالکہ سمجھتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے حضور کا، ورنہ عورتوں پر وہ دور آیا، وہ زمانہ کہ جس زمانے میں میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اتنا خطرناک دور تھا، اتنا پرآشوب دور تھا کہ جیسے ہی بچیاں آنکھ کھولتی تھی اسے لے جا کر لوگ قبر میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک صحابی بڑے مشہور ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جبرائیل ان کی شکل میں حضور کے پاس آیا کرتے تھے، لیکن جب یہ اسلام نہیں لائے تھے، بہت مالدار گھرانے سے حضرت دحیہ کلبی کا تعلق تھا، بہت عزت دار گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ میرے آقا کی دلی خواہش تھی کہ دحیہ ایمان لے کر آ جائے، دحیہ اسلام قبول کر لے، چونکہ حضرت دحیہ کے انڈر میں ان کے خاندان کے 700 لوگ تھے، 700 لوگ۔ میرے آقا کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر دحیہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے وہ 700 لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام میرے آقا کے اخلاق سے پھیلا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسلام میرے آقا کی عادات اور اطوار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے دعا کی، اللہم ارزق الاسلام دحیہ کلبی، اے اللہ دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ اور حضور دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا نے دعا کی، ادھر دعا قبول ہوئی۔ صبح صبح کا وقت تھا، حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ دحیہ کلبی کے دل میں ہم نے نور ایمان کو پیدا فرما دیا ہے۔ دحیہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے۔ میرے آقا نے اتنا سنا، حضور مسجد نبوی سے ابھی باہر تشریف ہی لا رہے تھے نماز فجر کے بعد کہ میرے آقا نے دیکھا کہ سامنے سے دحیہ کلبی آ رہے ہیں۔ حضور خوشی سے اور محبت میں اپنی وہ چادر مبارک جو اپنے کاندھے پر ڈال کر رکھے ہوئے تھے، میرے آقا نے اپنی اس چادر مبارک کو دحیہ کلبی کے استقبال کے لیے بچھا دیا راستے میں۔ دحیہ کلبی آئے اور آتے ہی انہوں نے حضور کی اس چادر مبارک کو اٹھایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، قبلہ 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 ووضعہ علی یمینہ وراسہ۔ دحیہ کلبی نے اس چادر کو اٹھا کر چوما، اس کے بعد اپنی آنکھوں میں رکھا اور اپنے سر پر رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت لیٹ ہو گیا، بہت دیری کر دی میں نے آنے میں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے اور مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہا، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت دحیہ کلبی ایمان لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔
لیکن جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت دحیہ کلبی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر بہت زیادہ رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا، دحیہ یہاں رونے والی کیا بات ہوئی؟ دحیہ تم آئے تو کیا استقبال میں کچھ کمی ہوئی؟ دحیہ تم آئے میری بارگاہ میں تو کیا تیری عزت میں کچھ کمی ہو گئی؟ دحیہ تم کیوں رو رہے ہو؟ دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جو اپنی زندگی کفر کی حالت میں گزاری ہے، یا رسول اللہ اس زندگی کو دیکھ کر، اس زندگی کو یاد کر کے دحیہ کو رونا آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اس زندگی میں کون سا سب سے بڑا گناہ تم نے کیا ہے جسے سوچ کر، جسے خیال کر کے تجھے رونا آ رہا ہے؟ دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، میرے آقا بھی رونے لگے، حضرت دحیہ کلبی بھی رونے لگے، مجمع میں بیٹھے دیگر صحابہ بھی رونے لگے۔ میرے آقا حیران ہو گئے، دحیہ تم تو قوم کے سردار ہو، دحیہ تمہارا تو نام فیمس ہے، دحیہ تم سے تو تمہارے قبیلے کی پہچان ہوتی ہے، دحیہ تم نے اتنا بڑا کام کر دیا، 70 بچیوں کو تم نے اپنے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا۔ دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا صرف میں ایک مجرم نہیں ہوں، یا رسول اللہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو خود دفن کرتے ہیں زندہ، یا پھر وہ نہیں کرتے تو ان کے خاندان والے زبردستی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بالخصوص میری ماؤں بہنوں، توجہ سے اور دھیان سے میری بات کو سنو، وہ کیسا دور تھا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں تو ایمان لے کر آ گیا، لیکن کیا میرا رب میری ان غلطیوں کو، میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو دفن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دحیہ جب کوئی انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اب ہو گئے، اب وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور صرف حضرت دحیہ کلبی ہی نہیں، ان جیسے نہ جانے کتنے سردار تھے، جو جتنے بڑے پوسٹ پہ رہتا وہ اس گناہ میں زیادہ ملوث تھا۔ یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا جو رواج تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں لوگ لفظ بیٹی کو سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگ بیٹی کے نام سنتے ہی چڑ جاتے تھے، لیکن پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے لیے اپنی زبان کو کھولا ہے، بیٹی کے سر پر عزت کا تاج رکھنے کے لیے میرے آقا نے اپنی زبان مبارک کو کھولا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر شریف پر جلوہ فروز ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو سنو، جو شخص بھی اپنی 3 بیٹیوں کی کفالت کرے گا، اس کی اچھے سے پرورش کرے گا، اچھے سے اسے پالے گا، اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں ہونے دے گا، اچھے خاندان میں اس کی شادی کرا دے گا، کسی طرح کوئی کمی نہیں ہونے دے گا۔ لوگوں سنو، میں اللہ کا سچا نبی یہ کہہ رہا ہوں، کل وہ اور میں جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو نکالا، اپنی نوری نوری انگلیوں کو نکال کر یوں ملا کر کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح سے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ حضرات، اب وہ صحابہ کہ جو ایک زمانے تک اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ صحابہ جو کبھی ایک زمانے میں اپنی بیٹیوں کو نادانی میں
انجانے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 2 ہی بیٹی ہو 3 نہ ہو، یا رسول اللہ کیا وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ اور ایک زمانہ تھا جب لوگ بیٹیوں کے نام سے چڑھتے تھے۔ میرے آقا نے بیٹی کی وہ عظمت بیان کی کہ اب وہ خواہش کرنے لگے کاش ہماری بھی 3 بیٹیاں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ آباد۔ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کی 3 نہیں صرف 2 ہو تو یا رسول اللہ کیا وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ بھی اسی طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر وہ صحابی کھڑے ہو گئے جن کی صرف ایک ہی بیٹیاں تھی، جن کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، ایک سے زائد بیٹی نہ تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جسے اللہ نے ایک ہی بیٹی دی ہو یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ خواہش کرنے لگے کاش ہماری بیٹیاں ہوتی۔ وہی لوگ دیکھو میرے آقا نے لوگوں کی سوچ کو کیسے بدلا ہے۔ سبحان اللہ، آج نعرہ لگایا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس نعرے میں کتنا دم ہے۔ دیکھ رہے ہیں نا پچھلے 10-11 سال سے کیا ہو رہا ہے بیٹیوں کے ساتھ۔ آج تقریباً 2002 سے بلقیس بانو کا کیس چل رہا ہے۔ کتنے سال ہو گئے اب تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، کتنے سال ہو گئے بلقیس کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ یہ بیٹی بچائیں گے، یہ بیٹی پڑھائیں گے، یہ صرف نعرے تک ہے۔ میرے آقا نے صرف زبانی طور پر نہیں کہا بلکہ میرے آقا نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا فاطمہ فداک ابی و امی، اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں تجھے کہتا ہوں فداک ابی و امی یا فاطمہ۔ سبحان اللہ، اے فاطمہ تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، سبحان اللہ، تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان۔ میرے آقا نے پہلے عمل کیا پھر لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے مانا اور آج اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ صرف نعرہ لگانے سے بیٹیوں کو عظمت نہیں ملے گی، صرف نئے نعرے دینے سے بیٹیوں کی عزت کو نہیں بڑھایا جا سکتا ہے، صرف نعرے لگانے سے بیٹیوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے ہیں۔ نعرے لگا دیے، گاڑیوں کے پیچھے لکھوا دیے، پبلک پلیس میں لکھوا دیے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ لوگ نہ بیٹی کو بچا سکتے ہیں نہ بیٹی کو اس طرح سے پڑھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف سیاسی نعرے ہیں، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بھی الفاظ اپنے منہ مبارک سے نکالا ہے تو صرف یہ نہیں کہ منہ میں آیا بول دیا، نہیں، بلکہ میرے آقا کی ہر آواز مبارک دل سے نکلی ہے، روح سے نکلی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شان کے مالک ہیں، ان عظمتوں کے مالک ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے حضرت یہاں ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، حضرت یہاں بیٹھ جائے بیٹھ جائے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وکریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
میں عرض کر رہا تھا میرے آقا ان عظمتوں اور ان رفعتوں کے مالک ہیں کہ مسجد اقصی میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں حضرت آدم بھی کھڑے ہیں، حضرت نوح بھی کھڑے ہیں، حضرت شیش بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت نوح، غرض کے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی گرا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں معراج کی رات، وہ تمام انبیاء کرام میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کھڑے ہو کر میرے آقا کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ابھی حضرت آئے، آپ لوگ کھڑے ہو گئے، کیوں؟ عزت ہے، استقبال کیا آپ لوگوں نے کھڑے ہو کر۔ لیکن سنو جن کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، اس ذات کا نام حضور احمد مصطفیٰ، اس ذات کا نام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب یہ ذات جس ذات کے لیے کھڑے ہو جائے اس ذات کو بیٹی اور فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ حضرت فاطمہ جب بھی حضور کے پاس آتی، میرے آقا اس زمانے میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میرے آقا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج لوگ اپنے بیٹوں کو جانشین بنا رہے ہیں۔ پیر صاحب اس دنیا سے جاتے ہیں، جانشین کون بنتا ہے؟ بیٹا بنتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ واحد حضور کی ذات ہے جنہوں نے اپنا جانشین اپنی بیٹی کو بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ حضور حضرت فاطمہ کی پیشانی میں بوسہ دیتے، اور ایک طرح سے حضور کا یہ جنگ تھا کہ حضور بیٹیوں کی عظمت کو چاند لگانے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو جب زندہ دفن کرتے تھے، اس وقت اس ماحول میں بیٹیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج اگر آپ کے دلوں میں بیٹیوں کے لیے محبت ہے تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، لیکن ایک وہ زمانہ تھا کہ جب سارے لوگ بیٹیوں کو دفن کر رہے ہیں، ایسے موقع پر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جانا، پھر کھڑے ہو کر پیشانی کو بوسہ دینا، صرف یہی نہیں بلکہ یہ اعلان کرنا، فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں سنو، فاطمہ صرف میری بیٹی ہی نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج لوگ بیٹیوں کے حقوق کے دلانے کی بات کرتے ہیں، کیا آج ان نعروں سے بیٹیوں کو ان کا حق ملے گا؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کام اگر کسی نے کیا وہ صرف آمنہ کے لال نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف حضور کی ذات ہے۔ سنو، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کو جانے سے روک دیا گیا، حضور کے صحابہ کو مکہ شریف جانے سے روک دیا گیا، یہ آقا وہاں سے واپس آئے، اگلے سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ 3 دن وہاں پر قیام فرمایا حضور نے۔ 3 دن وہاں ٹھہرنے کے بعد جب واپس آنے لگے تو حضرت حمزہ کی بیٹی نے کہا، یا امی، یا امی، اے میرے چچا، اے میرے چچا، اتنا کہہ کر دوڑتی ہوئی آئی اور حضور کے پاؤں مبارک سے وہ چپک گئی۔ کون؟ حضرت حمزہ کی بیٹی۔ یہ حضرت حمزہ کون ہے؟ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے بھائی بھی ہیں، بھائی رضائی بھائی ہیں۔ وہ اس طور پر کہ حضرت سویبہ کا دودھ حضور نے بھی پیا اور حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 رشتے ہیں ان کا حضرت حمزہ سے، ایک بھائی اور ایک چچا۔ تو وہ حضرت حمزہ کی بیٹی آ کر چپک گئی اور کہنے لگے کہ آپ مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلیں۔ فَأَخَذَ بِيَدِهَا عَلِيٌّ، حضرت علی پاس کھڑے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے حضرت حمزہ کی بیٹی کو پکڑ لیا اور حضور کے قدموں سے چھڑایا اور حضور سے عرض کیا،
یا رسول اللہ حضرت حمزہ کی بیٹی کو مجھے دے دیجئے، یعنی میں اس بچے کو سنبھالوں گا۔ یا رسول اللہ حضرت حمزہ سے میرا رشتہ ہے، آپ مجھے دے دیں۔ ابھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت حمزہ کی بیٹی کو حضور سے مانگ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت جعفر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حمزہ کی بیٹی مجھے دے دیجئے، میرا بھی ان سے رشتہ ہے، اور بہت بڑا رشتہ حضرت علی سے بھی بڑا رشتہ میرا ان سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ حضرت حمزہ کی جو بیٹی ہے ان کی خالہ میری بیوی ہے، اس بچی کی خالہ میری نکاح میں ہے، تو یا رسول اللہ وہ خالہ ہے، وہ زیادہ دیکھ بھال کریں گے، مجھے دے دیجئے۔ اتنے میں حضرت زید بن حارثہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، میرا بھی رشتہ ان سے بڑا گہرا ہے۔ یا رسول اللہ جب مدینہ طیبہ آئے تھے ہجرت کر کے، آپ دو مردوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے حضرت حمزہ کا اپنے بھائی بنایا تھا، یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہوئی، یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے۔ اب دیکھو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، ایک وقت وہ تھا جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اب یہ وقت ہے اپنی بیٹی نہیں حضرت حمزہ کی بیٹی ہے، لیکن لینے کے لیے کیسی کیسی دلیلیں دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت علی سے کہا یا علی انت منی وانا منکم، اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، دلاسا دیا۔ کہا علی تم مت لو۔ حضرت جعفر سے کہا انت اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تو عادت و اطوار میں شکل و صورت میں میری طرح ملتا جلتا ہے، ان کو بھی تسلی دی کہ تو بھی مت لے۔ اور حضرت زید بن حارثہ سے کہا انت اخونا و مولانا، اے زید تیرا کیا کہنا، تو ہمارا بھائی ہے، تو ہمارا پیارا ہے۔ ایک وہ دور تھا لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے۔ اب دیکھو حضور کی تعلیمات سے کیا اثر پڑا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 610 کی حدیث ہے۔ ہاں کوئی قصہ کہانی نہیں، حدیث مبارک۔ ایک وہ دور جب لوگ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھ سے دفن کر رہے تھے۔ حضور کی تعلیم اور حضور کی تربیت اور حضور کے فیضان نے صحابہ کرام کے سینوں کو کس طرح بدلا۔ بیٹی کے لیے ان کے دلوں میں کیا محبت پیدا ہوئی کہ اپنی تو اپنی رہی، دوسروں کی بیٹی کو پانے کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسروں کی بیٹی کو لینے کے لیے وہ ایک سے بڑھ کر ایک دلیلیں دے رہے ہیں۔ حضرات جتنی عزت، جتنی عظمت، جو مقام، جو مرتبہ اسلام نے بیٹیوں کو دیا ہے، ایسا مقام، ایسا مرتبہ کوئی اور مذہب نہ دیا ہے نہ دے سکے گا۔ قیامت آ جائے گی لیکن عورتوں کے وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں کوئی اور مذہب دیے ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ لوگوں بیٹیوں کو تم منحوس یا بیٹیوں کو تم جو ہے اپنے حق میں برا مت سمجھنا۔ ارے بیٹی تو وہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے، جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کے فرشتے آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، اور تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، تم بیٹیوں کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو۔ بیٹیوں کو پھر اسلام نے زحمت نہیں، منحوس نہیں، بلکہ رحمت کہا ہے۔ آج بھی کسی کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ بیٹی کا دوسرا نام اب کیا ہو گیا؟ رحمت۔ یہ نام کس نے دیا بیٹی کو؟ اسلام نے دیا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اسلام نے بیٹی کو عطا کیا۔ اچھا درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی
یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام نے عورتوں کو وہ جو مقام جو مرتبہ دیا، اچھا اس کے لیے کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، دنیا میں نہ جانے کتنی مرتبہ انقلاب آئے، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر وہی پہلا طور طریقہ لوگوں نے اپنا لیا۔ ایسا بارہا ہوا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، معلوم ہے اس وقت کتنے لوگوں کی جانیں گئی تھی؟ 1,70,00,000 لوگوں کی جانیں گئی تھی، لیکن کیا انقلاب آیا، کیا چینجنگ آئی؟ وہی جو پہلے تھا اب بھی وہی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوا ہے، اس میں 5 کروڑ لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ کتنے؟ 5 کروڑ۔ لیکن کیا انقلاب آیا، کیا چینجنگ آئی، کیا تبدیلیاں آئی؟ ایک اسلام ہے۔ جب بانی اسلام اس دھرتی پہ آیا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اپنی زبان مبارک سے، صرف اپنی میٹھی میٹھی بولیوں سے لوگوں کے دلوں پر فتح کیا ہے، اور ایسی فتح حاصل کی ہے، ایسی کامیابی حاصل کی ہے۔ 1400 سال کا وقت گزر چکا ہے، لیکن آج بھی وہ انقلاب باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو چینجنگ آئی تھی آج بھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضور کے ظاہری حیات میں جو جنگیں لڑی گئی ہجرت کے بعد، جب حضور مدینہ طیبہ میں آئے، ٹوٹل 88 جنگیں ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 80 پر 8 جنگیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے 20 پر 7 جنگوں میں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ جن کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ یہ 20 پر 7 جنگوں کے علاوہ جو جنگیں ہیں، اس میں حضور کسی وجہ سے خود تشریف نہیں لے گئے ہیں، جن کو سرایا کہا جاتا ہے۔ دونوں کو ملا لیں تو ٹوٹل 88 جنگیں ہیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ان 88 جنگوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو غیروں پر حملے ہوئے ہیں، اس میں قتل ہونے والے لوگوں کی تعداد صرف اور صرف 150 ہے۔ 150، صرف 150 لوگوں کی، صرف 150 دشمنان اسلام کی جانیں گئی ہیں۔ وہ جانے کیا گئی؟ اللہ کی ساری زمین پاک ہو گئی ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہیا خیر القرون، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں وہی صرف 150 لوگوں کی جانیں گئی، مسلمانوں کے ہاتھ سے جو لوگ مارے گئے ہیں۔ انقلاب کیسا آیا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے میرے آقا تیری ہی داستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر بھی جائیے آج آمنہ کے لال کا ہی ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آج میلاد کی محفل صرف یہاں بھاگیہ نگر میں یا انت پور میں نہیں، پوری دنیا بھر میں حضور کی آمد کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ کیوں نہ خوشی منائیں؟ وہ اسی نبی کا صدقہ ہے جس نے بتایا کہ لوگوں بیٹی یہ ہے، جس نے بتایا بیٹی دفن کرنے والی چیز نہیں، بیٹی تو تمہارے لیے رحمت ہوا کرتی۔ یہ ہے بیٹی۔ میں نے کہا کہ 3 دور ہوتے ہیں عورتوں پر، بیٹی کے بعد کیا دور آتا ہے؟ بیوی۔ بیوی کو بھی دیکھو بانی اسلام نے کیا مقام کیا مرتبہ دیا۔ وہ بیویاں جیسا کہ میں نے ابھی کہا، ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں ہمارے ملک ہندوستان میں بھی شوہر کے چتا کے ساتھ بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا بیوی کو، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ لیکن حضور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب لوگ بالخصوص بیوہ عورتوں سے نفرت کیا کرتے تھے، ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوہ بولتے ہیں، ان بیوہ عورتوں سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں تھے، ان کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ الگ کر لیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی کھانا کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسے ماحول میں میرے آقا نے ایک مرد سے بیوہ شدہ نہیں بلکہ دو مردوں سے مطلقہ ہو کر جو عورت حضور کے نکاح میں آئی تھی، اس عورت کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ میرے آقا نے اس عورت کی عزت میں 4 چاند لگائے، اور خطاب کیا ملا؟ میرے رب نے خطاب عرش سے بھیجا، کہا میرے نبی کی، میرے حبیب کی بیویوں کو عام نہ سمجھو، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، لوگو میرے نبی کی بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں لوگ ان کو ایک کھلونا سمجھتے تھے، اور کہاں حضور نے کہا کہ ماں کو تم کھلونا، کہاں لوگ بیویوں کو کھلونا سمجھتے تھے، کہاں لوگ بیویوں کی کچھ بھی عزت نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کا ایک دوسرا نام عزت ہی ہے۔ اور ایک جملہ حضور کے مبارک منہ سے نکلا ہے، الفاظ حضور کے ہیں، زبان میری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیویوں کی عزت والے لوگ ہی کرتے ہیں۔ سوچو کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ حضور فرماتے ہیں شریف لوگ ہی بیوی کی عزت کریں گے۔ ایسا جملہ، ایسا جلال بھرا انداز حضور کا کہیں کہیں ہم کو پڑھنے میں ملتا ہے۔ بیوی کا مقام کس نے دلایا؟ یہ بھی تو حضور ہی کر سکتا ہے۔ کیا محبت تھی حضور کو اپنی بیویوں سے، صرف بتایا نہیں بلکہ حضور نے محبت کر کے دنیا والوں کو دکھایا بھی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک کٹورے میں دودھ پی رہی تھی یا پانی پی رہی تھی، میرے سرتاج میرے شوہر آقا نامدار مدنی تاجدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہا عائشہ تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم میرے سر آقا۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا پانی چھوڑ دیا، میرے آقا آئے، پوچھا عائشہ یہ بتاؤ تم نے کدھر منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ صرف بتایا نہیں، حضور نے عمل کر کے دنیا والوں کو دکھایا کہ بیوی یہ ہے، بیوی کی اس طرح سے عزت کی جاتی ہے، بیوی سے اس طرح سے محبت کی جاتی ہے۔ حضرات آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بیوی صرف کام کرنے والی چیز کا نام ہے، تو بھائی اس سے بہتر اپنے گھر میں نوکرانی رکھ لو، اس سے بہتر اپنے گھر میں کسی کام والی کو رکھ لو۔ مارکیٹ سے آپ بھی آ رہے ہیں، آپ کی بیوی بھی آ رہی ہے، بیوی کی گود میں بچہ بھی ہے، گھر پہ جب جیسے ہی پہنچے دونوں لوگ ساتھ بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب انداز کیا ہوتا ہے، شوہر آرام سے آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا، اب وہ بیوی اپنے بھی ڈریس چینج کرے، بچے کی بھی ڈریس چینج کرے، ساتھ ہی شوہر کا آرڈر بھی ہوتا ہے مجھے ٹھنڈا پانی، وہ بھی انسان ہے حالانکہ یہ کمزور ہے۔ دونوں لوگ ساتھ مارکیٹ گئے، ساتھ واپس آئے، تمہارے اندر زیادہ تھکاوٹ کیسے آ گئی؟ بچہ وہ گود میں لے کر آئی ہے، چاہیے تھا کہ گھر پہ آنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو پانی پلاتے کہ راستہ بھر میرے بچے کو اپنے گود میں لے کر تم پھری ہو، تم تھک گئی ہو، لیکن ایسا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بیوی کی خدمت کریں گے تو عزت کم ہو جائے گی، لوگ سمجھتے ہیں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بیٹھائیں گے تو عزت کم ہو جائے گی، یہ غلط سوچ ہے۔ اچھا ہمارے بیان کرنے والے حضرات بھی کچھ ایسے ہیں جو فل سپورٹ صرف مردوں کا کرتے ہیں، وہ کہیں گے بیویوں کو مشورہ دیں گے کہ جب شوہر باہر سے آئے آفس سے
دکان سے کہیں سے بھی شوہر آ رہا ہے تھک ہار کے تو مشورہ دیتے ہیں بیویوں کو کہ اے بیویوں، اے گھر کی عورتوں، تم سج دھج کر گھر وغیرہ کی اچھے سے کلیننگ کر کے سب کچھ کام طور طریقے پر کر کے تم ایسے رہنا کہ شوہر آئے تو فوراً ایک اچھی سی اسمائل دینا کہ اس کے سارے غم ختم ہو جائے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کس کو؟ بیویوں کو۔ آج تک کوئی شوہر کو مشورہ نہیں دیتا ہے۔ ارے بھائی، کیا صرف شوہر کے اندر جان ہے؟ کیا صرف شوہر ہی محبت کا حقدار ہے؟ بیوی محبت کی حقدار نہیں ہے؟ میں آج آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، آپ لوگ اپنے دوستوں کو مشورہ دیجیے کہ کبھی کبھی آپ اپنی بیوی کو دیکھ کر ایسی اسمائل دیں اور اپنی بیوی کی ایسی تعریف کریں کہ اس کی بھی تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ ہاں، اچھا بات اب یاد آ رہی مجھے، ایک حدیث پاک ہی کا مفہوم ہے کہ جھوٹ بولنا بعض موقعوں پر جائز ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیوی کی خوشی کے لیے کسی موقع پر اگر جھوٹ بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے کہ چیز مہنگی استعمال کرے۔ ہر عورت کی چیز مہنگی استعمال کرے، وہی چیز باہر آپ کو 500 روپے میں مل جائے اور وہی کسی شو روم میں 5000 میں ملے، عورت کی نظر دونوں پہ پڑے تو کہے گی کہ شو روم میں جا کر لے۔ مطلب کیا کہ کاسٹلی چیزیں خریدنے کی ان کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے میں نسخہ دے رہا ہوں، شاید آپ لوگ اس پر عمل بھی نہ کر پائیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں بھی پردے کے پیچھے مجھے سن رہی ہیں۔ کبھی آپ اگر اپنی بیوی کے لیے ساڑی برقع جو بھی لے کر آتے ہیں، آپ لائے 5000 میں، اگر آپ کہیں کہ 10,000 کے لایا ہوں تو بالکل بول سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے نکل پائیں گے۔ پھر درود شریف پڑھ لیں، اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد سے زیادہ خدمت کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، 3000 فٹ اونچائی پہ ہے، وہاں پر میرے آقا جب تشریف لے کر جاتے تھے اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت کے لیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے لیے وہ 3000 فٹ کی اونچائی پر دن میں 2 مرتبہ چڑھتی بھی تھی، اترتی بھی تھی، کھانا لے کر جاتی تھی، وہ خدمت کی ہے۔ میرے آقا غار حرا سے اترنے والے ہوتے تھے، حضرت خدیجہ دھوپ میں کھڑی رہتی، لوگ کہتے خدیجہ سائے میں آ جاؤ، حضرت خدیجہ کہتی اے لوگوں میں سائے میں کیسے آ جاؤ، میرا سرتاج نبیوں کا سردار وہ دھوپ میں کھڑا ہے۔ یہ خدیجہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آئے، اچھا اللہ نے یہ اعجاز صرف حضرت خدیجہ کو بخشا ہے کہ حضور کی تمام اولاد حضرت خدیجہ ہی سے ہیں۔ آج جتنے بھی سید زادے ہیں، آج جتنے بھی سید ہیں، یہ سب کے سب حضرت خدیجہ ہی کی نسل سے ہیں۔ ان سب کی جڑ حضرت خدیجہ ہی تک جا کر پہنچتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جب ان کے وصال کا وقت آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ کو حضرت خدیجہ بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹی فاطمہ لگتا ہے آج میرا آخری دن ہے، بیٹی فاطمہ لگتا ہے آج میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، بیٹی فاطمہ میرے جانے کے بعد تم اپنے بابا جان، میرے جانے کے بعد میرے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ یہ وصیت کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اے بیٹی، میرے سرتاج تمہارے باپ، ان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ خدیجہ کا آخری وقت آیا ہوا ہے، یوں لگتا ہے، لہٰذا ایسے میں حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے کوئی جبہ مبارکہ
یا کوئی چادر مبارکہ عنایت فرمائیں تاکہ خدیجہ اس کو بطور کفن استعمال کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا باہر سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ پہنچی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں نے یہ وصیت کی ہے، میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ جاؤ اپنے ابا سے، میرے سردار سے، نبیوں کے سردار سے ان کی چادر یا ان کا کوئی جبہ لے کر تبرک کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبیوں کی بارگاہ میں جانے سے یا ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ دیکھو حضرت خدیجہ سے بھی بڑھ کر کیا کوئی توحید کو جاننے والی تھی؟ آج کے زمانے میں ہے کوئی جاننے والا؟ وہ حضرت خدیجہ سمجھتی ہے کہ وہ کپڑا، وہ چادر جو حضور کے مبارک جسم سے ٹچ ہو جائے، اس میں اتنی برکت ہے، اس میں اتنا سکون ہے کہ میں آرام سے قبر میں اور قبر سے لے کر حشر تک اور پھر حشر سے لے کر جنت تک یہ تمام منزلیں حضور کے چادر کے صدقے توسل سے آسانی سے طے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور آئے نا یہ پیغام اور یہ وصیت سنائی تو سنو میرے آقا نے بیویوں کے بارے میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، بیوی سے کیا محبت کا اظہار فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ، تیری ماں خدیجہ نے چادر ہی مانگا ہے، لو عرب کی جلدی لاتے تجھے، اے بیٹی فاطمہ تیری ماں میری بیوی خدیجہ اگر میری چمڑی بھی مانگتی تو تیرا باپ محمد وہ چمڑی بھی دے دیتا اپنی بیوی کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت، صرف حضور نے کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھایا اور کہا کہ بیوی محبت کا نام ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بیوی کمزور ہے، ناقص العقل ہے، مردوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیویوں میں کچھ کمی ہے تو ان میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں، تمہیں غصہ آ جائے تو ان کی خوبیوں کو دیکھو اور ان کی کمزوری، ان کی کمیوں کو تم اگنور کرو۔ فرماتے ہیں یہ کیا کم خوبی ہے تمہاری بیوی کے اندر کہ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بھائی بہن ہر ایک کو چھوڑ کر وہ تمہارے یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوئی ہے۔ یہ کیا کم قربانی ہے؟ اتنی بڑی قربانی جب بیوی تمہارے لیے دے سکتی ہے تو اے لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم اپنی بیویوں کو کیوں ڈانٹو گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو کیوں مارو گے؟ حضرات محترم، آج غیر جو ہے یہ ہماری ماؤں بہنوں کو ذہن دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے۔ حضرات میں نے کئی مرتبہ کہا، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا حق اور جو حق اسلام نے دیا ہے اتنا حق کوئی اور مذہب اپنے ماننے والوں کو دے ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ رشتہ میاں بیوی والا رشتہ اتنا نازک رشتہ ہے کہ ہر رشتہ تو زمین پہ بنا ہے، لیکن میاں بیوی والا ایک اکیلا اکلوتا رشتہ ہے جو جنت میں بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں میاں بیوی کا رشتہ بنا نازک اس لیے ہے کہ آپ کی محبت اپنی ماں سے ہے اور رہے گی اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ حضور ہی نے فرمایا کہ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا۔ اس سے پہلے ماؤں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ یہ بھی حضور ہی کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اپنی ماؤں کے لیے اتنی محبت ہے، اور جو لوگ اپنی ماؤں سے محبت نہیں کرتے ہیں آج کے بعد اپنی ماؤں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، یہی جنت بھی ہے، یہی جنت کے دروازہ بھی ہے۔ انہی کو راضی کر کے آپ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور ان کو ناراض کر کے آپ جہنم کے بھی حقدار ہو سکتے ہیں۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور یہی جہنم بھی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ رشتہ نازک اس لیے ہے کہ ماں سے محبت ہوتی ہے کیونکہ آپ شروع سے اپنی ماں کو دیکھتے آ رہے ہیں،
بیوی سے محبت، بیٹی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ بیٹی بچپنے سے آپ کے گود میں رہتی ہے، آپ کے گھر میں رہتی ہے۔ بہن سے محبت ہوتی ہے، بہن کے ساتھ آپ کا بچپنے سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ بیوی وہ ایک رشتہ ہے جو بعد میں آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے۔ کسی کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو رہی ہے، کسی کی شادی 25 سال کی عمر میں ہو رہی ہے۔ ایسے میں اب وہ بیوی جو آپ کے گھر میں آئی، جو 20 سال یا 25 سال اپنے کسی اور گھر میں رہ کر آئی ہے، اس سے محبت قائم کرنا ایک تھوڑا مشکل کام ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ ان کے اندر اگر کچھ خامیاں، کچھ غلطیاں دیکھو تو ان کی اچھائیوں کو دیکھ کر ان غلطیوں کو تم بھول جاؤ، نظر انداز کرو۔ بات بات پہ اپنے منہ پہ طلاق لے کر بتاؤ۔ آج مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان نے، اسلام نے بیویوں کے حق کو مارا ہے۔ جب مرضی آئے، جب دل چاہا انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ اس سے عورتوں کے حقوق کو مارا جاتا ہے۔ یہ بیان کرنے والا کوئی سوشل میڈیا پہ آ کے بیان دیتا ہے، کوئی میڈیا پہ آ کر بیان دیتا ہے، اور افسوس ہے ان بکاؤ مولویوں پر جو 3-5 ہزار کے چکر میں ان ڈبیٹ میں آ کر بیٹھتے ہیں، جنہیں دین کے بارے میں، جنہیں اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے۔ ایک آگے بندہ بیٹھتا ہے، کوئی پیچھے بیٹھتا ہے، کوئی اس کے بازو میں بیٹھتا ہے، ہر طرف سے ایک مولوی کو بیچ میں بٹھایا جاتا ہے، سوال پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی نام کا مولوی ہوتا ہے، وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے، صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ مولوی 3,000-5,000 کے چکر میں پوری قوم کو بدنام کرتا ہے۔ سوال پوچھے جاتے ہیں، جواب نہیں دے پاتا ہے۔ بعد میں یہ کلپ چلائی جاتی ہے کہ دیکھو ان کا اسکالر کے پاس کوئی جواب نہیں، ان کے مذہبی آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضرات محترم، اسلام کے دامن میں وہ سچائی ہے، وہ حقیقت، وہ حقانیت ہے کہ آج بھی اگر کوئی اپنے خالی ذہن ہو کر، صاف ستھری سوچ لے کر اگر اسلام کا مطالعہ کر لے گا نا، وہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ نہیں، پسندیدہ دین، اچھا دین دین اسلام ہی ہے، جس میں ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ آج جو یہ طلاقیں بڑھ رہی ہے، اس میں غلطی اسلام یا مسلمانوں کی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی ایک مثال سمجھو، میں نے آپ کو چھری دیا، چاقو دیا، آپ کا کام ہے کہ اس چھری سے آپ کوئی سیب کو کاٹ دو یا اس چھری کو آپ کسی کے پیٹ میں گھسا دو۔ اس میں غلطی کس کی ہوئی؟ چھری کی کوئی غلطی ہے؟ وہ آپ کی مرضی ہے نا، وہ غلطی آپ کی ہوگی اگر آپ کسی کے پیٹ میں اگر چاقو گھساتے ہو، چھری گھساتے ہو تو۔ اسلام کی تعلیمات سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، اس کے احکامات چھپے ڈھکے نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کی عقل کی کمزوری ہے، اس کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ طلاق یہ جو اسلام میں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عورتوں کے حقوق کو دبایا گیا ہے، یہ غیر سمجھتے ہیں، اور بہت سے بھولے بھالے مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ آج میں بتا رہا ہوں کہ طلاق کو اسلام میں کیوں داخل کیا گیا ہے اور اس سے عورت کے مقام کو کیسے بلند کیا گیا ہے۔ کیونکہ سمجھ نہیں پائے ہیں لوگ، غلط ایکسپلین کرتے ہیں طلاق کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مرد کو حاکم بنا دیا گیا، جب مرضی تب اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ مرد ہی کے پاس پوری طاقت ہے، مرد ہی کے پاس پوری قوت ہے، مرد ہی حاکم ہے، اسی کی مرضی چلے گی، تو عورت کے حق کو دبا دیا گیا۔ یہ بہت سے سوچنے والے سوچتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں۔ ایسے میں جب وہ طلاق ثلاثہ کا بل آیا تھا نا، تو برقع پہن کر بہت سی عورتیں بیان دے رہی تھی
کہ ہاں یہ مودی جی ہمارے حق کی بات کر رہے ہیں، یہ مودی جی ہمارے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بعد میں پتا چلا برقع تو ہمارا تھا، برقعے کے نیچے جو تھا وہ ہماری نہیں تھی۔ سمجھے نہیں آپ؟ وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں تھی، خرید کر لایا گیا تھا، بھاڑے پہ لایا گیا تھا ان عورتوں کو بولنے کے لیے۔ اور جو اگر حقیقت میں مسلمان ہو کر یہ بولی بولے تو سمجھو اس کے ہاتھ میں نہ حضرت خدیجہ کا دامن ہے نہ حضرت فاطمہ کا دامن ہے۔ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ طلاق کو اس لیے رکھا اسلام میں کہ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ جب مرضی آئے بیوی کو طلاق دیا، الگ کر دیا، پھر مرضی آئے بیوی کو بلا لیا، پھر مرضی آئے پھر سے طلاق دیا، مرضی آئے بلا لیا۔ میں نے کہا نا، عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب مرضی آئے طلاق دیا، ایک ایک مرد ایک ایک عورت کو 15 20 طلاقیں دے دیتا تھا۔ اسلام آیا تو حکم یہ ہوا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ مطلب کیا کہ 2 مرتبہ تک تم اپنی بیوی کو واپس لے سکتے ہو۔ تیسری مرتبہ طلاق بولا تو اب طلاق مغلظہ ہو گئی، مطلب وہ تمہارے نکاح سے بالکل ہی نکل گئی ہے۔ طلاق بائن نہیں، طلاق رجعی نہیں، مغلظہ بولتے ہیں کہ اب بغیر حلالہ کے وہ تمہارے نکاح میں دوبارہ واپس آ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بتاؤ، عورت کے حقوق کو پہلے دبایا جا رہا تھا یا اسلام نے دبایا؟ دونوں میں فرق ہے۔ پہلے کیا تھا کہ طلاق دیا، لیکن جب مرضی آئے شوہر نے بلا لیا، اب وہ عورت اپنی مرضی کی جی نہیں جی سکتی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتی ہے۔ وہ چاہتی کہ میں کچھ کروں، اتنے میں شوہر نے پھر بلا لیا، پھر جتنے دن مرضی رکھا، پھر موڈ بنا، پھر طلاق، پھر بیوی الگ ہو گئی۔ اس نے پھر سوچا، کچھ پلاننگ کیا کہ میں کچھ اپنا الگ سے کر لوں، پھر شوہر نے بلا لیا۔ گویا کہ اس کو الٹا لٹکا دیا گیا، وہ کچھ کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ اسلام آیا تو کہا کہ اگر رکھ سکتے ہو، اگر رکھنا ہے تو 2 مرتبہ تک تمہارے پاس آپشن ہے، واپس لے سکتے ہو۔ لیکن اگر اتنی ہی نفرت ہو گئی تمہیں اپنی بیوی سے، اتنی ہی تمہیں اپنی بیوی سے چڑ ہو گئی، تمہاری اس کی نہیں بنتی ہے، تو تم 3 طلاقیں دے دو، اب وہ اپنی زندگی الگ سے جی لے۔ اسلام نے تو عورت کو آزادی دلائی نا، سمجھے نہیں آپ ذرا؟ اسلام نے آزادی دلائی۔ پہلے تو وہ لٹکی ہوئی تھی، وہ اپنی آزادی کی زندگی نہیں جی سکتی تھی، تو آج اگر طلاق کے مفہوم کو کوئی نہیں سمجھا ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے۔ اچھا، اسلام یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ ڈائریکٹ طلاق ہی دے دینا ہے، اس کے مراحل ہیں کہ اگر آپس میں بات نہیں بن رہی ہے، اونچ نیچ ہے، تمہارا خاندان الگ ہے، ان کا خاندان الگ ہے، ایک زمانے تک وہ اپنے خاندان کے طور طریقے پر زندگی گزار کر آئی ہے، اب یہاں تمہارے گھر کے ماحول میں سیٹ نہیں ہو پا رہی ہے، تم کوشش کر رہے ہو، وہ نہیں مان رہی ہے، تو حکم ہوا 5 لوگ ادھر سے لو، 5 ادھر سے لو، آپس میں مل جل کر بات چیت کرو، سمجھاؤ دونوں کو، میاں بیوی کو، بات بن جائے تو ٹھیک ہے، نہیں بات بن رہی ہے، جب یہ حکم ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا بستر الگ کرے، کچھ دنوں تک بیوی کو الگ رکھے۔ اب اگر بیوی کو احساس ہو جائے تو اچھی بات ہے، الحمدللہ، اپنے پاس رکھ لو۔ پھر بھی اگر بیوی نہیں مانتی ہے، آپ سمجھا رہے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ 1 طلاق دینا ہے، اس کو طلاق حسنہ بولتے ہیں، اور اس 1 طلاق دینے کی وجہ سے وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلتی ہے، مغلظہ نہیں ہوتی ہے، جب مرضی تب آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنی بھی حلال چیزیں ہیں، ان تمام حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق ہے۔ لیکن آج لوگوں نے ایک کھلونا سمجھ لیا ہے، زمانے جاہلیت کی طرح، بیوی کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے تو لوگ طلاقیں دے رہے ہیں، بیوی تھوڑی سی غلطی کر دے تو لوگ طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ اسلام سے اور دین اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو اسلام نے جو مقام دیا ہے، جو اسلام نے مرتبہ دیا ہے، وہ کوئی مقام، کوئی مرتبہ اور مذہب دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، ایک بیوی ہے،
اس کے بعد بولیے ماں ماں. ماؤں کو بھی ایک زمانے میں بازاروں میں بیچا جاتا تھا. حضور ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ لوگوں ماں یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے. حضور نے کہا لوگوں یہ کوئی سامان نہیں ہے. لوگ ماؤں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے, ماؤں کی کوئی عزت نہیں تھی. یہ حضور ہے کہ جنہوں نے کہا الجنت تحت اقدام الامہات. تم جنت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. سبحان اللہ. اب صحابہ کے دلوں میں کتنی محبت پیدا ہو گئی ماں کے لیے. وہ صحابہ جن کی مائیں نہیں تھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں نہیں ہے تو بتائیں پھر ہمارا کیا ہوگا. تو حضور نے فرمایا ان کی قبریں تو ہیں, ان کی قبروں کے پاس جاؤ, وہاں ادب سے ان کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کچھ پڑھ کر ان کے نام پہ ایصال ثواب کرو. یہ بھی ایک ماں کا حق ہے, یہ بھی ایک والدین کا حق ہے. وہ مائیں وہ باپ جو ہم کو اتنی محنت سے پالتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, جوانی تک پہنچاتے ہیں, ہماری مستقبل کے لیے جو ہمیشہ پریشان حال رہتے ہیں, وہ ماں باپ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ کیا کرتے ہیں ان کے لیے؟ صرف شب برات میں جانا ایک مرتبہ ماں باپ کے قبروں میں, صرف شب برات میں ایک مرتبہ جانے سے ہو جائے گا حق ادا ماں باپ کا؟ ویسے تو کوئی زندگی بھر اگر خدمت کرے جب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, جنم دیا ہے ماں نے, اس کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. جیسے اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا اسی طرح ماں کا بھی حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. لیکن اپنی ماؤں کی قبروں میں, اپنے والدین کی قبروں کے پاس جایا کر. ہر دن نہیں تو کم سے کم جمعے والے دن جایا کر. جمعے والے دن بھی ہر جمعے کو نہیں جا سکتے, کم سے کم 15 دن میں, 15 دن میں نہیں کم سے کم مہینے میں ایک بار تو جایا کر. لیکن ہم نے قبرستان جانا اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے, اسے بھی ایک رواج بنا لیا ہے کہ آج سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. نہیں, سوچو انہوں نے آپ کے لیے کتنی محنتیں کی ہے, سوچو انہوں نے آپ کی پرورش کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائی ہے. ایک ماں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو دوسرے کے گھر میں جا کر جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہے, اگر ضرورت پڑے دوسرے کے گھر میں جا کر اس کے جھوٹے برتن کو دھوتی بھی ہے. اس کے لیے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے. ماں ہی ہے وہ کہ دنیا میں اس کی کوئی کاپی نہیں مل سکتی. آپ ہر چیز کی کاپی ہے, ڈپلیکیٹ موجود ہے, لیکن ماں کا دل آج تک کسی بازار میں نہیں ملا ہے, نہ ملے گا. وہ ماں ہے, ٹھنڈ جیسی رات ہے, آپ پیشاب کر دو ماں آپ کو اپنی چھاتی پہ سلا لے گی. وہ ماں ہے, آپ نہ سو تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. وہ ماں ہے, آپ جگ رہے ہو تو آپ کی خاطر ماں جگ رہی ہے. لیکن ایک ماں اپنے 5-5 6 بچوں کو پال کر لے جاتی ہے, جوانی تک پہنچا دیتی ہے. کتنا افسوس ہے ان نوجوانوں پر, 5 نوجوان پٹھے پٹھے مل کر بھی اپنی ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے, اپنی ایک ماں کو پال نہیں سکتے ہیں. اولڈ ہاؤسز میں بھیجا جاتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, آج بھی وہی زمانے جاہلیت والے طریقے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں. ماں, آپ نے اپنی ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے سے دور کر دیا. بیوی نے کہا کہ 2 میں سے کوئی ایک, یا تو مجھے رکھ لو یا ماں کے رکھ لو. نوجوان خوشی خوشی کہتا ہے بس مجھے تو ہی ہو, اپنی ماں کو الگ کر دیتا ہے. ارے سوچو کسے الگ کر رہے ہو؟ وہ جس نے تمہاری پرورش کی خاطر نہ دھوپ دیکھا, نہ پانی دیکھا, نہ آندھی دیکھا, نہ طوفان دیکھا, نہ ٹھنڈی دیکھا, نہ سردی دیکھا. جب جہاں جیسی ضرورت پڑی اس نے تمہاری خدمت کی, اس نے تمہیں پالنے کے لیے محنتیں کی ہے. اور آج اس ماں کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو.
وہ ایک ماں 5 6 بچوں کو پالتی، آج 5 بیٹے مل کر ایک ماں کی اچھے سے پرورش نہیں، ایک ماں کو اچھے سے 3 وقت کا کھانا نہیں دے سکتے۔ اتنی افسوس کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کریں۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے والدین کی قبروں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ عورت کا ایک روپ بہن کا بھی روپ ہوتا ہے نا؟ بہن کے روپ میں جب عورت رہتی ہے گھر میں نا، تو یہ بھی گھر کی ایک رونق ہوتی ہے۔ ان بھائیوں سے پوچھو جن کی بہنیں شادی ہونے کے بعد ان کے گھروں سے الگ ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کے وہاں چلی جاتی ہے، ان کا گھر کتنا ویران اور اجڑا اجڑا سا لگتا ہے۔ تو بہن یہ ایک طرح سے گھر کی رونق ہوا کرتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس بہن کا بھی کوئی مقام نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقیقی بھائی بہن نہیں ہیں، سلبی یعنی خونی رشتے میں کوئی بھائی کوئی بہن نہیں ہے۔ پوچھو ذرا ان بدبختوں سے جو حضور کو اپنے جیسا بھائی کہتے ہیں، حضور کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں اور اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں۔ ارے اللہ نے حضور کو در یتیم پیدا فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ باپ زندہ رہے، کوئی بیٹا ہو اور وہ میرے نبی کو میرے حبیب کو بھائی کہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے باپ کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا تاکہ میرا حبیب در یتیم بن کر اس دنیا میں جائے۔ بدبخت ہے جو نبی کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں، بڑا بھائی کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور کا حقیقی ایک بھی بھائی نہیں، حقیقی ایک بھی بہن نہیں، لیکن حضور کی ایک بہن تھی، رضائی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی، حضرت شیمہ ان کا نام۔ حضور نے حضرت حلیمہ کا دودھ پیا اور وہ حضرت حلیمہ کی خاص بیٹی تھی، تو اس کو رضائی بہن بولتے ہیں۔ رضاعت مطلب کہ دودھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ رضائی بہن تھی حضور کی۔ جنگ حنین کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں بڑا مال غنیمت آیا تھا۔ جنگ حنین میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملی، بہت سے مال و دولت حاصل ہوئے اور بہت سے لوگ غلام بنائے گئے تھے۔ وہ لوگ جو پکڑے گئے، مسلمانوں نے جن کو پکڑا ان کو غلام بنا کر نبی کی بارگاہ میں لے کر آئے تھے۔ جہاں کے لوگ گرفتار ہوئے تھے نا، وہاں پر حضور کی اسی بہن کی شادی ہوئی تھی، حضرت شیمہ کی۔ تب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اس محلے میں چندہ ہونے لگا کہ چلو فدیہ ادا کریں گے اور ہمارے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو آزاد کرائیں گے۔ یہ طریقہ تھا کہ جو لوگ قید ہو جائیں تو ان کو آزاد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ پیسے دو ان کو آزاد کراؤ، یا پھر ایک طریقہ یہ تھا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ایسے آزادی مل جائے گی۔ تو لوگ گھر گھر جا کر چندہ مانگنے لگے۔ جب حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے تو پوچھا کس چیز کا چندہ؟ تو کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، ہمارے محلے کے اتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، پیسے دو، پیسے اکٹھے ہوں گے، لے جا کر مسلمانوں کے نبی کو دیں گے تو ہمارے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ حضرت شیمہ نے کہا اس نبی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس نبی کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے۔ کہا کہ چندہ اکٹھا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے پیسے لیے ہو ان کو بھی واپس کر دو۔ آگے پھر لوگ کیسے چھڑائیں گے، لوگوں کو آزادی کیسے ملے گی؟ حضرت شیمہ نے کہا میں چلتی ہوں ساتھ۔ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، یہ ان لوگوں کو لے کر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو اب یہ دور مدنی دور تھا، ہجرت کے بعد کا دور ہے۔ ایک وہ دور تھا جب حضور کو لوگ پتھر مارتے تھے، ایک وہ دور تھا جب حضور کے لیے لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے تھے،
ایک وہ دور تھا جب حضور کو لوگ گالیاں دیتے تھے. اب یہ دور ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سبحان اللہ. اے لوگوں، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کرنا. اب یہ دور ہے کہ میرے آقا کی عزت اور عظمت کے گیت اور ترانے ہر طرف لوگ گا رہے ہیں. اب یہ دور ہے جہاں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ دور ہے کہ حضور کے صحابہ پہرا دے رہے ہیں. وہ دیہاتی عورت اپنے اسٹائل میں اپنے انداز میں آگے بڑھنے لگی. حضور کے صحابہ نے ان کو روک لیا. کہا اے عورت کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کس دربار میں جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے کس بارگاہ میں جا رہی ہو؟ اس بارگاہ کے ادب ہے. اے عورت، اس بارگاہ میں تو فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی ادب بجا لاتا ہے. تم کہاں ایسے ہی چلے جا رہی ہو؟ اس عورت نے ان لوگوں کے تلواروں کو پکڑا اور ایک جھٹکا دیا اور کہا خلو سبیلی، اے لوگوں میرے راستے کو چھوڑو. انا اخت نبی کا، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. سبحان اللہ. تم جانتے نہیں میں کوئی عام انسان نہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی رشتے میں بہن لگتی ہوں. میرے آقا اندر سے جب اس کو سنا، میرے آقا باہر تشریف لائے. سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے، وہ حضرت شیمہ آئی. سوچو کتنے سال کے بعد ملے ہوں گے. حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب حضور تھے تو اس وقت کی ملاقات، آج یہاں مل رہے ہیں ہجرت کے نہ جانے کتنے سالوں کے بعد. تقریباً 55 سال کے بعد مل رہے ہیں. یہ حضرت شیمہ کہنے لگی میں آپ کی بہن ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بہن ہو سکتا ہے کوئی میری عزت اور میرے نام کو سن کر، میرے مقام و مرتبے کو جان کر کوئی بھی عورت کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں. اگر تم میری بہن ہو تو تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ایک راز کی بات ہے جو آپ جانتے ہیں اور میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا. میرے آقا نے کہا کہو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ چھوٹے سے تھے، بڑے پیارے سے تھے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے. سبحان اللہ. ویسے بھی بہنوں کو اپنے بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، چاہے بھائی کیسا بھی رہے لیکن بہن سمجھتی ہے کہ میرا بھائی سب سے حسین و جمیل ہے. اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں جب ہجرت کرتے ہوئے میرے آقا مدینے میں جب میرے آقا کی انٹری ہوتی ہے، مدینے میں جب میرے آقا داخل ہوتے ہیں، مدینے والے نے جیسے ہی میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے آقا کے چہرے مبارکہ کو دیکھا ہے، فوراً سب کی زبان پر آیا ہے طلع البدر علینا. سبحان اللہ. لوگوں دیکھو 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. سبحان اللہ. اتنے حسین تھے میرے آقا. تو پھر حضرت شیمہ کیسے نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ بہت پیارے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے پیارے تھے، میں ایک مرتبہ چاہ رہی تھی آپ کو باہر لے کر جاؤں، آپ چاہ رہے تھے کہ نہ جائیں. آج بھی ہوتا ہے نا، بہت سی بہنیں سوچتی ہیں کہ میرے بھائی کو ذرا گھما کر لے کر آؤں. بھائی کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں جاتا، لیکن بہنیں زبردستی لے کر جاتی ہے. لوگ بھی دیکھیں میرا بھائی کیسا ہے. حضرت شیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ چھوٹے سے تھے، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو باہر لے کر جاؤں. یا رسول اللہ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ باہر آئے. جب میں نے بہت زیادہ ضد کیا یا رسول اللہ آپ نے اپنے دندان مبارک سے یہاں پر مجھے کاٹا تھا. یا رسول اللہ وہ نشان اب تک موجود ہے. اللہ نے اس کو باقی رکھا تھا، اس نشان کو، تاکہ شیمہ ضرورت پڑے گی تجھے وہاں کبھی تو اس نشان کو دکھا دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ یاد آیا. میرے آقا فرمانے لگے ہاں میری بہن یاد آیا، ہاں تو ہی میری بہن شیمہ ہے.
اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہو بہن کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ جنگ ہوئی، آپ کے لوگ جیت گئے، ہمارے لوگ ہار گئے، یا رسول اللہ اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ میرے آقا کے الفاظ سنو، میرے آقا فرمانے لگے بہن تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو پیغام بھجوا دیتی، میں جو تیرا بھائی ہوا تیرے لوگوں کو میں ویسے ہی آزاد کر دیتا۔ سبحان اللہ، حقیقی بہن نہیں ہے، رضائی بہن ہے، لیکن دیکھو کیا عزت ہے، دیکھو کیا مقام ہے، دیکھو کیا ادب ہے، دیکھو بہن کے کیسے حق ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے آنے کی بھی ضرورت نہ تھی، لیکن تو جب آ ہی گئی ہے تو بہن لے جاؤ، جتنے تیرے لوگ ہیں سب کو لے جاؤ۔ پھر الگ سے حضور نے کچھ تحفے دیے، کچھ ہدیے دیے اور کہا بہن آج کے بعد بھی تجھے جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو تیرا بھائی یہاں موجود ہے، تم میرے پاس آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ زندہ آباد۔ حضرات بہنیں جب دروازے پر آئے تو اس کو دھکارا نہیں جاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو وراثت سے الگ کر دیے ہیں۔ جس طرح ماں باپ آپ کے ہیں اسی طرح وہی ماں باپ آپ کی بہنوں کی بھی ہیں۔ ان کا انتقال ہو جائے، وہ جن جن چیزوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں قرآن نے سب کا حصہ بیان کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دو آیتیں ہیں، ایک آیت اس کے بعد ایک آیت۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے وراثت کو کیسے تقسیم کرنا اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اگر انتقال ہو جائے ماں باپ کا، وہ جو چیزیں چھوڑ کے اس دنیا سے گئے ہیں، تو سانپ کی طرح تمام چیزوں پر قبضہ کر کے مت بیٹھ جاؤ اس کے اوپر، جب کوئی آئے تو بس ڈنک ہی مارنا ہے، دھکارنا ہے، نہیں، بلکہ ان کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو۔ ایک بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں آپ لوگوں سے، جہیز یہ لعنت ہے، جہیز لعنت ہے، لیکن وراثت یہ آپ کی بیٹیوں کا حق ہے۔ جہیز نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ کب؟ جبکہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کو سادگی سے رخصت کر رہا ہوں تاکہ وہ غریب بیٹیاں جن کی جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی انسان اس کی بیٹی کو بھی اپنا لے۔ اس نیت سے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو سادگی سے رخصت کیا ہے، جہیز نہ دینا یہاں ثواب کا کام ہے، لیکن وراثت اگر نہیں دیا تو آپ حق العبد میں گرفتار ہو گئے، یہ حق ہے۔ لہذا جہیز کو چھوڑو اور وراثت دینے کے لیے آگے بڑھو، یہ اس کا حق ہے، یہ نہیں دیں گے تو پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ بہنیں گھر میں آئے تو اس کو دھکارا نہیں جاتا ہے۔ میرے آقا کی خاص بہن نہیں تھی، وہ رضائی بہن تھی۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے اپنے تمام صحابہ کو بلایا اور کہا اے میرے صحابیوں، آج میں نے ایک کام اپنی عادت کے خلاف کر دیا ہے۔ میرے صحابیوں، آج سے پہلے جو بھی میں فیصلہ لیتا تھا اس سے پہلے تم سب سے میں مشورہ لیتا تھا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بتاؤ صحیح ہے یا غلط ہے، تاکہ مشورہ میری سنت بن جائے۔ حضور کو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضور صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ میرے آقا صحابہ سے کہنے لگے اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، آج سے پہلے جب بھی میں نے کوئی بڑا قدم اٹھایا ہے، کبھی بھی میں نے کسی غلام کو آزاد کیا ہے، میں نے تم سب سے مشورہ لیا ہے، لیکن میرے صحابیوں آج میں نے تم سب سے مشورہ نہیں لیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا، ہماری جانیں ہماری آل اولاد سب تو آپ ہی کے ہیں، مشورہ نہیں لیا تو کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں پوچھو کہ مشورہ کیوں نہیں لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں۔ حضور نے فرمایا لوگو
آج میرے در پہ، آج میری بارگاہ میں، آج میری چوکھٹ میں میری بہن آئی ہوئی تھی، سبحان اللہ مجھے اسے اس کا حق دینا تھا، لہذا میں نے تم سے مشورہ لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ کہیں اس کا حق ادا کرنے میں دیری نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حق کس نے دیا؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بہنوں کے یہ حق ہوتے ہیں کہ ان کو دروازے سے دھتکارا نہیں جاتا ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، تمہاری عزت اسلام کے دامن ہی میں ہے۔ آج یہ دنیاوی لوگ، آج یہ سیاسی پارٹیاں تمہارے خلاف جتنے نعرے بازی کر لیں، لیکن یاد رکھو یہ صرف ان کے نعرے ہی رہیں گے۔ آج نعرہ چل رہا ہے، بڑے زوروں پر ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن نہ آج بیٹی پڑھ رہی ہے، نہ آج بیٹی بچ رہی ہے۔ میرے آقا نے دنیا کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑی عالمہ فاضلہ مفتیہ کی شکل میں حضرت عائشہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، جب دنیا عورتوں کو دین سے اور تعلیم سے دور رکھ رہی تھی۔ آج چاہے اسکولوں کی دیوار پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھ دیے جائیں کہ پڑھاؤ، صرف لکھنے سے نہیں ہوتا، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ لہٰذا میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ کی سیرت کو اپناؤ۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ وہ ذات ہیں کہ دن اور رات کے ملا کر 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی۔ 1000 رکعت نفل، اور معلوم ہے انداز کیا تھا؟ وہ کہتی ہے رابعہ اس لیے نماز نہیں پڑھتی ہے کہ رابعہ کو ثواب ملے، جنت ملے، رابعہ اس لیے اتنی نماز پڑھتی ہے تاکہ کل قیامت کے دن میرے آقا فخر سے کہے کہ میری امت میں ایک رابعہ بھی تھی جو 1000 نفل رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ میرے حبیب کو، میرے آقا کو فخر ہو قیامت والے دن میری امت میں رابعہ بھی گزری ہے۔ ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے، حضرت رابعہ خود کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ کی سیرت کو اپناؤ میری ماؤں، میری بہنوں۔ حضرت فاطمہ، ان کی زندگی کو، ان کی تاریخ کو پڑھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنے سروں سے دوپٹے کو غائب کر ڈالی ہے، کھلے سر گھومتی ہے، پھرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہوں گا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کی تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا اے بیویوں پردہ کرو۔ حضرت عائشہ یا کسی اور بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا صحابی ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا ان کو نظر نہیں آتا، تم کو تو نظر آتا ہے نا۔ یہ پردے کا حکم حضور کسے دے رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو، اور کس سے؟ اپنے صحابی سے۔ اپنی ان بیویوں کو حضور پردے کا حکم دے رہے ہیں جن بیویوں کے بارے میں میرے رب کا اعلان ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری طرح دنیا بھر کی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ پاکیزہ عورت، وہ پاکیزہ ذات جہاں پر گناہ کا دور دور تک کوئی تصور نہیں، وہاں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس نابینا صحابی سے بھی پردہ کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے اس فرمان کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ جب تک مزار میں میرے آقا رہے تو میں اتنا پردہ نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ میرے سر کے تاج ہیں، میرے شوہر ہیں، شوہر سے پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی گئے مزار مبارک میں، فرماتی ہے جب بھی میں نے اتنا پردہ نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں جب سے حضرت علی کو حضور کے پاس لٹایا گیا
حضور کے مزار مبارک کے پاس ان کو دفن کیا گیا. فرماتی ہے رب کی عزت کی قسم تب سے میں کبھی بھی بے پردہ وہاں پر حاضری نہیں دی. حضرت عمر جی یہ حضرت عمر جب سے لیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب سے حضرت میں دوسرا بول دیا علی رضی اللہ عنہ نہیں حضرت عمر کہتی ہے کہ جب سے حضرت عمر کو وہاں سے لٹایا گیا ہے تب سے میں نے کبھی بھی بغیر پردہ کے وہاں پر حاضری نہیں دی ہے. ارے جو مزار والے ہیں ان سے حضرت عائشہ اس قدر پردہ کر رہی ہے. میری ماں بہنوں تم بازار والوں سے بغیر پردے کے ویسے ہی گھوم رہے ہو. تم بازار والوں سے بھی پردہ نہیں کر رہی ہو. وہاں بھی تم ننگے سر پھر رہی ہو. یہ سنو ننگے سر پھرنا یہ حضرت فاطمہ کی کنیزوں کی عادت نہیں ہے. ننگے سر جب پھرتی ہو تو یزیدی خوش ہوتے ہیں. ننگے سر جب پھرتی ہو تو شل اور اس جیسے بدبخت لوگ خوش ہوتے ہیں. اور جب تمہارے سر میں آنچل آ جاتا ہے جب تمہارے سر میں پردہ آ جاتا ہے تو اس سے حضرت فاطمہ خوش ہوتی ہے. اس سے حضرت خدیجہ خوش ہوتی ہے. اس سے میرے آقا اور میرے آقا کا رب ہم سب کا رب خوش ہوتا ہے. اسی لیے اپنے سروں کو ڈھانپ کر اپنے سروں پر پردہ کر کے چلا کرو. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی. وہ گزر رہی تھی ایک کنویں کے پاس. کیا دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے تڑپ رہا ہے. تھی وہ بدکار عورت. اس کو اس کتے کے اوپر ترس آیا اور سوچا کہ اس کتے کو پانی پلاؤں. لیکن دیکھا کہ کوئی ڈول نہیں کوئی رسی نہیں کہ پانی نکالے. اس بدکار عورت نے اپنی جوتی کو اتارا اور اپنے سر سے دوپٹے کو نکالا. اپنی جوتی کو اس دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں ڈالا. اس میں جو پانی آیا اس پانی کو اس کتے کو پلایا. اور پھر اللہ کی رحمت نے جواب دیا کہ تیری اس نیکی کی وجہ سے میں نے تم کو جہنم سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. یہاں یہ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت بدکار تھی بد کردار تھی. لیکن یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ بد کردار ہونے کے باوجود اس کے سر پہ دوپٹہ تھا. اور آج کی عورتیں حضرت فاطمہ کی کنیزیں جن کے ہاتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ہے, جن کے ہاتھ میں غوث و خواجہ رضا تمام ولیوں کا دامن ہے, ان عورتوں کے سروں سے جو ہے دوپٹہ غائب ہو چکا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. سر سید نظریے کے اعتبار سے غلط انسان ہے. ہم اسے مسلمان بھی نہیں کہتے ہیں. جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بنایا ہے سر سید احمد خان. لیکن ایک بات اس کی بہت پسند آئی مجھے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی اس یونیورسٹی کو بنا لیا, اس کا کام مکمل ہو گیا, تو یو پی کا جو گورنر تھا وہ ایک غیر قوم کا تھا. اس نے سر سید کو خط لکھا, لیٹر لکھا کہ میری بیوی تمہاری بہو محمودہ بیگم سے ملنا چاہتی ہے. سر سید نے کہا میری بیوی ایک مسلمان عورت ہے, پردہ نشین عورت ہے. یہ پردہ نشین عورت غیر کی بیوی جو بے پردگی میں آئے اس سے ملنا پسند نہیں کرتی. میں معذرت چاہتا ہوں. سر سید نے کہا یو پی کا جو گورنر تھا اس کی بیوی ملنا چاہ رہی تھی. کہا کہ نہیں, میں یہ ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہوں. انکار کر دیا. ڈاکٹر اقبال کے پاس بھی آفر آیا تھا جنوبی امریکہ سے. کہا گیا کہ آپ کو یہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا. جہاں بہت سی شرطیں تھیں ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جتنے بھی پروگرامات ہوں گے آپ کے, ہر پروگرام میں آپ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر جائیں گے. ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ بے شک میں گنہگار ہوں, بے غیرت ہوں, لیکن اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوں, اتنا بھی بے شرم نہیں ہوں کہ ایک پوسٹ کے لیے, ایک نوکری, ایک جاب کے لیے, ایک عہدے کے لیے
میں اپنی بیوی کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے کر گھومتا پھروں، اتنا بھی میں بے غیرت نہیں ہوں۔ لہٰذا میری ماؤں، میری بہنوں، تمہاری غیرت بھی زندہ رہنی چاہیے، تمہیں بھی شرم و حیا کو اپنی آنکھوں میں بسا کر زندگی گزارنی چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ولی غوث کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں؟ سیدھا سا جواب ہے، آج ولی اور غوث پیدا کرنے والی مائیں نہیں ہیں، مائیں نہیں ہیں۔ آج مائیں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف سیریل دیکھ رہی ہے۔ مائیں ایک طرف دودھ پلا رہی ہے، دوسری طرف ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ تو بتائیے اس بچے میں کہاں سے ادب آئے گا؟ وہ بچہ کہاں سے اس کے اندر اچھے اخلاق آئیں گے؟ وہ مائیں تھی، چکی پیستی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، تو بچہ دنیا میں آتا ہے تو 15 پارے کا حافظ قرآن بن کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک وہ مائیں تھی کہ دودھ پلاتی تھی تو درود پاک کے نغمے ان کے زبانوں پر ہوتے تھے، سبحان اللہ، تو بیٹے بھی ایسے ہوتے تھے۔ آج وہ مائیں نہیں رہی تو بیٹے بھی نہیں رہے، یہ ماؤں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر مائیں چاہیں تو آج بھی شریف بچے، آج بھی اچھے بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، گھر کا سارا کنٹرول میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد آ رہی، بس میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے، جیسے الرجال قوامون علی النساء۔ اسی طرح سے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، پہلے مومن پھر مؤمنہ۔ لیکن جہاں پر زنا کا ذکر ہے وہاں پر اللہ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا۔ یہاں پر اللہ نے اپنا قانون ہی بدل دیا، فرمایا الزانیۃ والزانی، پہلے زانیہ کا ذکر کیا، پھر جو زنا کرتا ہے مرد اس کا ذکر کیا، زانی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج جو یہ کرائم ہے، آج جو اوریانی، بے پردگی، آج جو یہ زنا کے اڈے گرم ہیں، آج جو یہ بدکاریاں ہیں، اس میں سب سے زیادہ غلطیاں، کمزوریاں، خامیاں جو ہیں وہ لڑکیوں، عورتوں کی طرف سے کہا جاتا ہے عورت ناقص العقل ہے، لیکن بڑے بڑے عقل والوں کے عقل پر یہ عورت پردہ بھی ڈال سکتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے پہلے عورتوں کا ذکر کیا کہ عورتیں اگر اپنے آپ کو چھپا لے، عورت نام ہی ہے پردہ، عورت کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ عورت انسان کے لیے، انسانیت کے لیے سونے کی حیثیت رکھتی ہے، سونا، گولڈ والا سونا۔ اب یہ بتائیے کہ سونا دکان کے اندر رہتا ہے، باہر جو تالا لگایا جاتا ہے وہ تالا کیا سونے کا بنا رہتا ہے یا لوہے کا بنا رہتا ہے؟ لوہے کا۔ اگر تالا بھی سونے کا لگا دیا جائے نا تو چور کہیں گے کام تو ہمارا یہیں سے ہو گیا، اندر جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے لو، لے کر چلے جاؤ۔ تو عورت کو انسانیت کے لیے سونا کہا گیا ہے، مطلب کیا؟ عورت اندر رہے گی، مرد ایک طرح سے تالے کے طور پر لوہا ہے، یہ باہر رہے گا۔ یہ اگر اندر آ جائے مرد کو، یہ عورت اگر باہر آ جائے اور مرد کو اندر کر دے تو بتائیے لوگ اس کو تو لے کر جائیں گے ہی نا۔ اب یہ ریپ کے معاملے آتے ہیں، آج یہ گینگ ریپ اور نہ جانے کیا کیا معاملات آ رہے ہیں، اس میں کمزوری اور خامی عورت کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے اوپر پردے کو لازم اور ضروری سمجھ لیں، اور اللہ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں بچو اس جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اے میری ماؤں، میری بہنوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، نماز کی پابندی کرو، اور اپنی اولاد کو بھی حکم دو، اپنے شریک حیات، اپنے شوہروں کو بھی حکم دو، اور ایک اسلامی ماحول اپنے گھر میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو جانے انجانے میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور توسل سے معاف فرمائے۔ بالخصوص وہ سبقت لسانی کی وجہ سے حضرت عمر کی جگہ میری زبان پہ حضرت علی کا نام آیا، میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اللہ میری توبہ۔ چلیے ہر دن کی طرح آج بھی میرا سوال ہے، آج وقت کافی ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کی زندگی میں ٹوٹل کتنی جنگیں ہوئی اور ان جنگوں میں دشمنان اسلام کتنے مارے گئے؟ امیر بھائی کہہ دو۔ جی 88 ہے حضرت کیا؟ جنگیں ہوئی ہے جی سرکار شامل ہوئی ہے سو ڈسپرسان یہ تو میرا سوال ہی نہیں تھا، چلیے جواب دے دیے، لیکن ہاں سوال میرا یہ تھا 150 ممبرس انتقال ہاں مسلمانوں کے ہاتھوں 150 لوگ مارے گئے۔ ایک نمبر آپ کو ملا۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ یہ کھڑے ہو گئے، ہاں بولیے۔ ہاں جی واجبات وہ بھی غلطی سے چھوٹ جاتے، جان بوجھ کر اگر چھوڑے تو سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوتا۔ یوں کہہ لیجیے کہ نماز میں جو کمی آ جاتی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے جو سجدہ ادا کرتے ہیں اسے سجدہ سہو۔ ذہن میں وہی تھا، یہ اور بات ہے کہ زبان پہ نہیں آیا۔ خیر ایک نمبر آپ کو بھی ملے۔ 3 سوال ہیں اور قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ میں جمعے کے دن بیان میں بولا تھا، ہنٹ بھی دے دیا آپ کو۔ 6200 کتنے؟ 20 یا 30؟ 26 نہیں 30%۔ سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جس غار میں کھانا لے کر جاتی تھی اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ہرا۔ بالکل صحیح جواب۔ کیا بات ہے کہ صرف کلیم بھائی ان کے ہی رشتے دار کھڑے ہوتے، آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے بھائی؟ یہ کھڑے ہو رہے، ان کے خالہ کے بیٹے، تو ان کے ہمارے جلال بھائی، سب یہی لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، حصہ لیا کریں نا آپ لوگ۔ میں نے کہا ہے کہ آپ جس زبان میں بھی بولیں گے، میں الحمدللہ آپ لوگوں کی باڈی لینگویج کو بھی سمجھتا ہوں، کچھ نہ کوئی بولے، اب جو اشارہ کریں گے نا اس سے بھی میں آپ کی مراد تک پہنچ سکتا ہوں، تو کھڑے ہویا کرے، ہمت کیا کرے۔ چلیے آخری سوال، 2 نمبر ان کے مل چکے ہیں، 1 نمبر پہ بھی ہمارے امیر بھائی ہی ہیں، خیر نام بھی ان کا امیر ہی ہے، ہاں امیر کا مطلب بھی ہوتا ہے لیڈر، کیا بھائی اس میں وہ مسمہ تو نہیں ہے، جیسا نام ویسا کام۔ اچھا چلیے ایک اور سوال میں کرتا ہوں، نماز میں اگر کوئی شخص رکوع میں یا سجدے میں اس کی تسبیح کو نہ پڑھے، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یہ نہ پڑھے، تو بتائیے اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی نماز ہو جائے گی، ماشاء اللہ بے شک۔ ہاں تسبیح کا پڑھنا یہ سنت ہے، رکوع کرنا یہ فرض ہے، سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اگر نہ بھی پڑھے جب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ سنت چھوڑنے کا گناہ گار ہوگا۔ ایک بھائی نے حصہ دیا اور ہمارے سبحان ناصر اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ لیکن آگے ابھی بھی امیر بھائی فائنل سوال ہے، جس کو بھی آئے فوراً کھڑے ہو جائیے۔ یہ بتائیے کہ حضرت شیما رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پاس حاضر ہوئی تھی، کس جنگ کے بعد حاضر ہوئی تھی؟ کس جنگ میں ان کے لوگ غلام بن گئے تھے، ان کو آزاد کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی؟ اس جنگ کا نام کیا تھا؟ ابھی بیان میں نے بولا ہے، آپ کا شہزادہ کھڑا ہو۔ اچھا بیٹھ جاؤ، 1 نمبر ملا ہے، شاید فائدہ ہو جائے۔ چلیے دوسرا سوال کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھ اللہ اللہ رب علیہ محمد صلی اللہ سیدنا علیہ شفیعنا وسلم حبیبنا وکریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ فرض حضرت روزہ کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانا پینا چھوڑتے رہنے کا۔ اور
हाँ हाँ करीब करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन जवाब पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है, पूरा जवाब दीजिए। इबादत नफ्स को जी मार के जी खाना पीना छोड़ के अल्लाह के इबादत इबादत की। जी। अच्छा चलिए, मफहूम आपने बयान कर दिया जी। जी नहीं, डेफिनेशन बोल पूछता हूँ। रोजा नाम है सुबह सादिक से लेकर शाम तक, यानी सूरज के डूबने तक खाने पीने और जिमा से रुक जाने का नाम रोजा है। चलिए आ जाइए, आधा नंबर मिला, लेकिन क्योंकि नंबर आधी से ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सलात सलाम देकर